بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعدم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. اور اے میرے معبود میرے اللہ، مجھے یقین ہے امام علیہ السلام کس انداز میں خدا سے مخاطب ہیں، اے میرے خدا مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، ان مقامات پر جو بخشنے اور معاف کرنے اور رحم کرنے کی جگہ ہیں۔ اب اگر تو ارحم الراحمین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تیری رحمت سے سوء استفادہ کرے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور تو شدید ترین عذاب اور مواخذہ کرنے والا ہے ان مقامات پر جو مقام عذاب اور مقام سزا و تنبیہ ہے۔ شدید سے مراد یہ ہے کہ مزید بر عذاب جسمانی عذاب روحانی بھی ساتھ میں ہے، جیسے عذاباً علیما و عذاباً مہینا کی عبارات قرآن میں بہت زیادہ تبیین ہوئی ہے، اور ہمیشہ عذاب اور معاقبہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں پشیمان نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، تائب نہیں ہے، تو وہ مورد خشم الہی قرار پاتا ہے۔ ایک بات رہ گئی اس جملے میں، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اشد المعاقبین ہے، یعنی شدید ترین سزا دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کے حق میں ظلم کرے گا یا حق تلفی انجام دے گا، بلکہ پروردگار عالم ظلم کرتا ہی نہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ نہیں کر سکتا، بلکہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کہ خداوند عالم کی ذات اقدس سے یہ محال ہے کہ خداوند عالم کسی کے اوپر ظلم کرے، اس لیے کہ یہ صرف ظلم صفت قبیح ہے، ظلم نقص ہے جو پروردگار عالم کی ساحت سے دور ہے۔ نہ تنہا ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الظالمین، خداوند عالم ظلم و ظالمین کو نہ پسند کرتا ہے۔ لیکن ظلم نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ظلم اور ظالم کے مقابلے میں عکس العمل انجام دینا یہ عین عدل ہے، جس کو آپ انتقام کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں خداوند عالم سورہ مبارک زمر کی 37 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُضِلٌّ أَلَيْسَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ خدا جس کی رہنمائی کرتا ہے اس کی رہنمائی خداوند عالم انجام دیتا ہے، اور کسی کو بھی خدا گمراہ نہیں کرتا ہے، کسی کے لیے بھی گمراہی کے اسباب فراہم نہیں کرتا ہے، اور جس کو خدا ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی راہ سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الیس اللہ عزیز انتقام، عزیز ذو انتقام، کیا خدا عزیز نہیں ہے اور صاحب انتقام نہیں ہے؟ اس میں انتقام کا تعلق صفت عزیزیت و عزت پروردگار سے ہے۔
انتقام یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی تشفی کے لیے، اس کے دلاسے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ازالہ کرنا، اور اس کے نفس و اس کے وجود میں جو تکلیف ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حامی اور مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا حامی و ناصر ہے، ناصر و مددگار خلق اللہ ہے، اپنی مخلوقات کا حامی ہے۔ لہذا خداوند عالم کو ظلم نہ پسند ہے اور نہ ظالمین پسند ہے۔ اب اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو خدا اس ظلم کے خلاف بھی پروردگار عالم عکس العمل دکھاتا ہے، اور اس ظالم کے بھی مقابلے میں خداوند عالم ظلم کے مقابلے میں جو عکس العمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدل پروردگار ہے۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو عذاب کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، ایسے لوگوں کو اس بدترین انداز اور کیفیت میں جہنم میں رکھے گا، لیکن انتقام کا تعلق جو ہے عام طور سے دار دنیا میں ہے، اور دار آخرت کے اندر بھی یہ انتقام کی شکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر دنیا میں انتقام کی ضرورت ہے، اور انتقام بھی صفت عدل ہے۔ انتقام کا تعلق ظلم سے نہیں ہے۔ انتقام کو انتقام اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مظلوم جس کے اوپر ظلم واقع ہوا ہے، بالاخره وہ تنہا پڑ گیا، وہ مظلوم ہو گیا، اس کی کوئی مددگار نہیں تھا، خداوند عالم اس کے اس احساس محرومیت اور اس احساس ضعف اور اس احساس ذلت کو مٹانے کے لیے پروردگار عالم اس کے معاملے کو اپنا معاملہ بنا لیتا ہے اور اس ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ لہذا فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، خدا عزیز ہے اور صاحب انتقام ہے۔ عزیز کی صفت کو انتقام کے ساتھ لا کر ایک خاص معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی خدا ایک موجود باشعور ہے۔ دیکھیں ایسا ہے، بطور مثال آپ اگر درخت ہے یا مثلا سمندر ہے یا جتنے بھی مظاہر طبیعت ہیں ان کو آپ نقصان پہنچائیے تو یہ باشعور نہیں ہے، لہذا ان کا نہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے اعتراض کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی ری ایکشن لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فوائد طبی، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک اچھا قلم ہے، آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، خوب قلم کا نہ اظہار اعتراض کر سکتا ہے یہ قلم اور نہیں آپ کو بدلہ دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلم ہے لیکن اس میں شعور نہیں ہے، اس میں نمو نہیں ہے، حیات نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ پورے جنگل کو کاٹ کے گرا دیں تو جنگل آپ کو کچھ نہیں کرتا، دریاؤں کو اگر آپ آلودہ کر دیں تو وہ دریا آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ موجودات طبیعی ہیں، ان کے اندر شعور اور سینس نہیں ہے۔ خدا ذو انتقام، عزیز ذو انتقام ہے، چونکہ ایک موجود باشعور، موجود حیات زندہ کہ جو اپنے اطراف میں ہونے والے تمام واقعات اور ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتا ہے اور ان کے اوپر قدرت رکھتا ہے، چونکہ وہ شعور ہے۔ یہاں کے اوپر ہمارے آپ جیسے لوگ یا وہ لوگ جو دنیا میں مظلوم واقع ہوتے ہیں ان کے لیے تشفی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم تمہارے ظلم کے مقابلے میں نہ جانتا ہے اور اگر جان بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم تم پہ رونما ہونے والے تمام حوادث کا علم اور اس کے بارے میں اطلاع رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں عکس العمل بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی انتقام لیتا ہے، تمہارا بدلہ لیتا ہے، تشفی لیتا ہے۔ اسی لیے ممن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا نصیرا، اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اتھارٹی دی ہے کہ اس قاتل کو محکمہ عدل یعنی حکومت شرعی قاضی شارع کے پاس لے جا کے اس سے پھانسی دے سکتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے مقدمہ چارج شیٹ داخل کر سکتا ہے۔ یہ اتھارٹی ہم نے دی ہے، القتل بالقتل، قتل کا جواب قتل، لیکن خود سے نہیں، سسٹم کے تحت، قانون کے تحت کہ جو محکمہ عدل اسلامی کے ہاتھ میں ہے یا جوڈیشل سسٹم آف اسلامک سسٹم کے ہاتھ میں ہے، اس کے مطابق آپ
اپنا فیصلہ مانگ سکتے ہیں، اپنا مقدمہ کر، اس لیے کہ اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے تو اسی صورت میں یہ حرج و مرج ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ہم نے جو قصاص رکھا ہے یعنی قتل کی سزا حکومت کے ذریعے سے قتل سے دلوائی ہے، اس میں حیات ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں اگر وہ قتل کر دیا گیا اپنے جرم کے چکر میں تو پھر پورے معاشرے میں لوگ قتل و غارت سے بچیں گے، لہذا یہ سزا معاشرے کی حیات کا سبب۔ خداوند عالم نے یہ اتھارٹی ہم کو دی ہے۔ یا دوسری جگہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا مِثْلَ مَا اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ، فَاعْتَدُوا، تم بھی ان کے اوپر حکومت کے ذریعے سے، قانون شرع کے ذریعے سے، قاضی کے حکم سے ان کے اوپر وہی چارج داخل کرو، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو انہوں نے کیا ہے، لیکن تمہارا کام جو ہے بغاوت اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری اتھارٹیاں دے کے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہارے ایک ایک مسئلے کا حل رکھتے ہیں، لہذا پروردگار عالم اکثر دلاسا دیتا ہے۔ نمن علی الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک طٰہٰ کی آیت ہے وَنَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کے اوپر پھر سے احسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی عنایات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی عنایات کی بارش کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں مورد ظلم واقع ہوئے، جن کا استحصال کیا گیا، جن کے خلاف لوگوں نے طرح طرح کی سازشیں کی اور ان کی زندگی اجیرن کر دی، جن کے اوپر جو مورد ظلم واقع ہوا ہم ان کے اوپر احسان کرنا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، انہی کو ہم زمین کا رہنما بنانا چاہتے ہیں، انہی کو ہم زمین پر امام بنانا چاہتے ہیں، اور انہی کو اس زمین کی ساری حکومتوں کی وراثت دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت تشفی کے لیے ہے، یہ آیت تسلی کے لیے ہے کہ صرف خدا ایسا نہیں کہ نمائندہ رحمت ہے، خداوند عالم کا غضب بھی ہے، تاکہ جس طریقے سے ایک گنہگار آدمی رحمت خدا سے امیدوار ہے، ایک ظالم آدمی غضب خدا سے ڈرتا رہے، اور مظلوم کو بھی اس بات کا خیال رہے کہ بھئی خدا دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب ہرملہ نے آپ کے 6 ماہے بچے کے گلے پر تیر کا نشانہ لیا، کہتے فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ملعون نے اس 6 ماہے معصوم کا گلا کان سے لے کر کان تک ذبح کر دیا، چونکہ لہو سہمن ایک تیر تھی کہ ذات محدد بے شعب الثلاث، جس کے اندر 3 دھاریں تھیں، 3 پھال کے تیر تھے، صوبہ تیر تھا جو اس نے پھینکا تھا امام حسین علیہ السلام کے طفل شیخار کے اوپر۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بلاخر 6 مہینے کے بچے کا گلا ہی کیا ہوتا ہے، کان سے کان تک اس معصوم بچے کے گلے کو شگافتہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، بچہ شدت ضرب، شدت حملہ اور تیر کی سرعت اور درد کی وجہ سے باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اس کے بعد اب غور کریں، میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام نے بے اختیار علی اصغر سلام اللہ علیہ کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھ دیا، فَامْطَلَعَتْ غَرْفَتَهُ یا غرفاہ، امام علیہ السلام کے چلو خون سے بھر گیا، فَامْطَلَعَتْ غَرْفَاهُ، امام علیہ السلام کا چلو خون سے بھر گیا۔ جب خون سے بھر گیا، کہتے ہیں کہ ایک باپ کے ہاتھ میں ایک بچہ اس حالت میں تڑپ رہا ہے،
امام علیہ دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے آسمان کی جانب خون اچھالا جو عراق اور ایران میں زیادہ مشہور ہے، اور کتابوں میں یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری روایت جو ہمارے علاقوں میں مشہور ہے اور بزرگان نے علماء پڑھتے ہیں وہ یہ بھی ہے، امام علیہ السلام نے اس خون اقدس کو جو ہے اپنے چہرے پہ ملا۔ وہ خون جو آسمان کی جانب پھینکا وہ خون مبارک علی اکبر علیہ السلام تھا۔ یا ہو سکتا ہے یہ واقعہ تکرار ہوا ہو، بالاخره امام نے چہرے پہ ملا، ملنے کے بعد فرمایا ہاکذا الاقی یا القا بجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں اپنے جد کے پاس جاؤں گا۔ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام پر بہت زیادہ شدید تھی یہ مصیبت۔ اس کے بعد ایک آواز آئی دع فإن له مرضعة۔ علماء کہتے ہیں اور میرا بھی استنباط کہتا ہے کہ یہ آواز صدائے پروردگار تھی، یہ آواز ندائے حق تعالی تھی کہ جس نے فرمایا حسین پریشان مت ہوئیے، اس بچے کا خیال نہ کیجیے، دع فإن له مرضعة، اس بچے کو کی کفالت کرنے کے لیے جنت میں کفیلات موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب صدائے پروردگار کو سنا یا وہ ندائے آسمانی جو کسی ملک کے ذریعے رہی ہو سنا تو فرمایا انہ الہی انہ حبن علی لانہ بعینک یا انہ حبن علی انہ بعین اللہ، چونکہ تو دیکھ رہا ہے، چونکہ تیری نظروں کے سامنے میں مورد ظلم ہوں، یہ ظلم میرے لیے برداشت کرنا آسان ہے۔ اس درس کا سب سے بڑا درس ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری حق تلفی کرتا ہے، اگر کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ہم سے ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے مقابلے میں غلط کام ہماری ایذا و اذیت کے لیے کرتا ہے تو سب سے پہلے بہترین انتقام یہ ہے کہ انسان اس کو خدا کے حوالے کر دے۔ حدیثوں میں ہے کہ اس ظلم سے بچو جس کو مظلوم اوکل الی اللہ، جس کو خدا کے حوالے کر دے۔ وہ سب سے اگر کہے کہ صاحب میں تمہیں ماروں گا، میں تمہارے مقابلے میں آؤں گا، یہ سب آسان چیز ہے، لیکن اگر کہے کہ اوکل تو اللہ، میں نے اس کو توکیل کر دیا خداوند عالم کے حوالے کہ اب خدا ہی سمجھے تجھ سے، خدا ہی سمجھے، تو خداوند عالم ویسے بھی وارث ہے، ہر مظلوم ہے، لیکن جب آپ نے اپنا حق خدا کے حوالے کر دیا تو اب خدا دو بار منتقم ہے آپ کے لیے، اس لیے عزیز بھی ہے خدا نخواستہ اور ذو انتقام بھی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہمارے درس ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے برا، وہ خداوند عالم کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب خداوند عالم کی نگاہ کے سامنے ہے تو پھر ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں جبل الرحمہ کے قریب کھڑے ہونے کے بعد اپنے فریضہ حج یا مراسم عمرہ کو اتمام کرنے کے بعد عرفات سے کربلا کے لیے نکلنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے، آپ پر ظلم ہونے والا ہے، آپ کے بچوں کو اسیر کیا جائے گا، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، وماذا فقد من وجدک، اور جو چیز جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ بس زندگی میں کامیابی، دارائی و ناداری، غریبی اور فقیری، آقائی و بردگی کا معیار یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ انسان کے پاس آیا خداوند عالم ہے یا نہیں ہے۔ فسأل رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ علمنا کیف نعلم ان اللہ یرضانا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ خداوند عالم ہم سے راضی ہے، خداوند عالم ہم سے محبت کرتا ہے۔ آواز دی
کہ فانظر الی قلبک، تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، جس مقدار میں تم خدا سے پیار اور محبت کرتے ہو اور اس سے راضی ہو، اس کی قضاء و قدر پہ، خدا بھی اسی مقدار میں تم سے پیار اور محبت کرتا ہے اور تم سے راضی ہے۔ بس ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے کہ خداوند عالم رحمان بھی ہے، یعنی ہماری تمام ضروریات اور احتیاجات پہ نظر رکھتا ہے، اسے پورا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اشد المعاقبین بھی ہے، اگر ہم پہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہمارے اوپر تباہی لے آتا ہے، تو خداوند عالم جس طرح ہماری ایک ایک حاجات پر نظر رکھتا ہے، ہماری ایک ایک کمزوری اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، بلکہ وہ اشد المعاقبین ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی دعا سننے میں کچھ وقت لگ جائے، لیکن بد دعا جلدی سے سنتا ہے، اس لیے کہ بد دعا کے اندر بندہ تھک چکا، وامتلأت قلبی یا ربی، میرے خدا اب میرا دل بھر گیا ہے، اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ آواز آتی اگر پیمانے صبر لبریز ہو گیا ہے تو میرے بندے ٹھیک ہے، میں جو ہے اس ظالم کا ٹھکانہ لگانے والا ہوں۔ خلاصہ تو پروردگار عالم جس طرح رحمان و رحیم اسی طریقے سے اشد المعاقبین ہے، سزا دینے والا ہے، اور جو یہاں لفظ استعمال کی ہے کہ پالنے والا جو ہے، ایقنت انک اشد المعاقب، معاقب بمانے عذاب کے ہے، لیکن تعاقباً عذاب، یعنی ہمارے اعمال کے پیچھے یا اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم فیصلے بھی کرتا جاتا ہے، ہمارے ایک ایک عمل پہ نظارت رکھتا ہے۔ لہذا خداوند عالم ظالم نہیں ہے لیکن منتقم ہے، بس صفت انتقام کا تعلق عدل پروردگار سے ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم انسان کے لیے مہم ترین مسئلہ جو ہے انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی شخصیت کو تلاش کرتا ہے جو اس کی کمیوں کو پورا کرے، یا وہ چیز جس میں اس نے خرابی ایجاد کی ہے اس کو بھر دے۔ وَعَادَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضَعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اور اے میرے خدا، اعظم المتجبرین، تو ان تمام قہر اور غلبہ رکھنے والوں سے بڑھ کر ہے، کہاں کے اوپر؟ مقام بزرگی اور عظمت۔ جب مقام و عظمت کی بات آتی ہے تو تجھ سے بڑا کوئی غالب اور قہر کرنے والا نہیں ہے۔ اعظم المتجبرین، بزرگ ترین جبار ہے تو، مقام کبریائی اور مقام عظمت کے اوپر۔ اسم جبار در واقع اسم جبار ایک اور تجلی پروردگار ہے، پروردگار عالم کے صفات با ارزش و با عظمت صفات میں سے ایک صفت جبار ہونا ہے، اور یہ جبار کا تعلق اس کی کبریائی اور عظمت سے ہے۔ جبر ہے کیا؟ اہل لغت، چاہے وہ فراہیدی خلیل ابن احمد فراہیدی ہوں یا ابن فارس ہوں یا معجم المفہرس ابن فارس یا دیگر لغتیں، ان تمام لغت کے اندر یہ آیا ہے کہ الجبر فی خلاف الکسر۔ کسر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توڑنے کے یا کم کرنے کے۔ انکسار یعنی توڑ دینے کے یا جھکا دینے کے یا موڑ دینے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کے اوپر جب تک قیام انسان ہے جھک نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا۔ اب چونکہ قیام سے کام نہیں چلتا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو توڑ کے کام لے لیا جائے، لہذا اس کو انکسار یا رکوع کہتے ہیں یا سجود کہتے ہیں بطور مثال۔ یعنی اب جب انسان عبادت و نیائش کر چکا کھڑے ہو کر، اب اس کو معلوم ہے کہ اب مجھے خدا کے سامنے جھک جائے، اس لیے کہ اس قیام میں جتنا خضوع تھا وہ ختم ہو گیا، اب مجھے اور جھکنا ہے۔ بس
انکسار کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینے کے، انکسار کے معنی ہوتے ہیں کم کر دینے کے، دور کر دینے کے، جھک جانے کے، موڑ دینے کے۔ لیکن جبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اصلاح کرنے کو۔ بس جبر کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کا اصلاح کرنا غلبے اور قہر کی بنیاد پر۔ خدا وندعالی مقصد کیا ہے کہ خدا سب سے بڑا جبار ہے کبریائی اور عظمت کی جگہ کے اوپر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی کو قدرت و طاقت ملتی ہے، اگر ایک برے آدمی کو قدرت و طاقت ملتی ہے تو وہ اس قدرت طاقت کا مس یوز کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ جب غیر مومن لوگ حکومت پاتے ہیں یا کسی گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو افسد الحرث والنسل، تو یہ کھیتیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور نسل انسانی کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر داعش اور طالبان وغیرہ کہیں پہ غلبہ پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار قتل کا بازار، یا مثلا وہ حکام جو کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں، زمینوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جتنے مراکز ماں جو ہیں پانی کے جو مرکز ہیں، چاہے وہ کنواں ہے چاہے وہ نہر ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، پر کر دیتے ہیں، انسانوں کو قتل عام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قدرت تو ہے لیکن یہ قدرت اکسار کے کام آتی ہے، یہ قدرت توڑتی ہے، یہ قدرت انسان کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ لہذا قدرت آتی ہے، طاقت آتی ہے تو اس کی قدرت طاقت شر کا مظہر ہوتی ہے۔ لیکن ایک اچھا آدمی جب قدرت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے تو وہ کار خیر کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ نے جنگ نہروان میں اس طریقے سے جنگ جمل میں جب آپ کو کامیابی ملی تو تمام بنی امیہ اور تمام دشمنان جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے، حتی لشکر کا کمانڈر عبداللہ ابن زبیر اور امیرہ لشکر عائشہ بنت ابی قحافہ، ان تمام لوگوں کو مولا علی نے معاف کر دیا۔ چاہتے تو تہ تیغ قرار دے دیتے، چاہے تو سر قلم کر دیتے، لیکن فرمایا زکات القدرہ عفو، العفو زکات القدرہ، قدرت کی زکات کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ پروردگار عالم جبار ہے، یعنی اپنے قہر اور غلبے کو کاہے کے ذریعے سے دکھاتا ہے؟ جبران کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے۔ کہیں کے اوپر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو بعنوان قہار، بعنوان عظیم، بعنوان کبیر خداوند عالم اس شے کی اصلاح کرتا ہے۔ زمین مر گئی ہے، خدا کہتا وَأَحْيَاهَا أَحْيَيْنَاهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، مر گئی تھی ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہاں کے اوپر قدرت و طاقت کا استعمال کاہے کے لیے کیا جاتا ہے؟ جبران کرنے کے لیے، یعنی ضرورات کو پورا کرنے کے لیے، رفع نیاز کرنے کے لیے۔ اعظم المتجبرین، خدا بزرگ ترین جبار ہے کہاں؟ جہاں کبریائی اور عظمت کی بات آتی ہے۔ اور چونکہ قہر و غلبے کی لفظ آئی ہے اعظم المتجبرین موضع کبریاء والعظمہ میں، تو خداوند عالم کا حکم تمام اشیاء پر نافذ ہے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ کے اوپر کیا ہے؟ جبار ہے، قہار ہے۔ ایک بات کہتا چلوں، یا جبار یا جبار، ہم دعائے جوشن کبیر میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیوں جبار کہتے ہیں؟ جابر کے معنی ہوتے ہیں یا جابر ما قد فات، اے وہ، اگر جابر کا لیٹسٹ زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو میک اپ کہتے ہیں یا ریمیک کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ختم ہو گئی ہے، خراب ہو گئی، اس کو دوبارہ لا دینا یا جبران کر دینا، جو چیز ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ آپ تک دے دینا۔ خدا جابر ہے یا جبار ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ جو کچھ، مثال طور پر ایک آدمی 40 سال تک گناہوں میں لگائے، آخر میں توبہ کرتا، پھر کہتا پالنے والے اب تو 40 سال گزر گئے، اب کیا ہوگا؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، خدا جبار ہے۔
یعنی ان 40 سال میں جو کچھ تم سے کھویا ہے وہ ایک لمحے میں تمہیں دے سکتا ہے. ان طفل یک شبے رہے 100 سال میراوت. معروف ہے مرحوم خواجہ شیراز کا شعر کہ ان قند پارسی کے بے بنگال میراوت شکر شکن چمن ہمیں توتیان ہند زین قند پارسی کے بے بنگال میراوت طفل یک شبے رہے 100 سال میراوت. اگر انسان اہل دعا ہے، اہل نیاز ہے، خدا کی بارگاہ میں بلبل زبانی کرنے والا ہے، عاشقی کی بولنے والا ہے، تو جو کام 100 سال میں طے کیا جاتا ہے وہ ایک شب میں طے کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جبار ہے، اس لیے کہ خدا جبران کرنے والا ہے. ہمیں کسی چیز کی پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے. فارسی کی ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو گناہ کر لیتا ہے صاحب اب تو کیا ہوگا، اب تو ہم گناہ کر چکے، ایک عمر بھی گزر گئی، اب کیا کریں. اس کے لیے ضرب المثل ہے کہ ماہرہ ہر وقت کے از آب بگیری تازہ است. مچھلی کو جب بھی پانی سے نکالیے وہ تازہ ہے. یعنی جب بھی انسان اپنی خطاؤں سے خود کو دور کر لے وہ نیا ہے. یہ خدا کا کام ہے کہ جو اتنے دن تک خدا کی راہ سے دور تھا خداوند عالم جبران کرے. لہذا آدم المتجبرین. اچھا، اب جبران 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے مثال کے طور پر میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے، خداوند عالم اس کو پورا عمر کے اندر، مال کے اندر یا حامی و مددگار کے اندر خیر مجھے اس نقص کو دور کرتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ظلم کیے رہتا ہے، انسان کو کوئی ستائے ہوئے رہتا ہے. اب اس کے لیے جبران کیسے ہوگا؟ اس طرح کہ اس ظلم کا سدباب کیا جائے. خداوند عالم ظالموں کے مقابلے میں جبار ہے، یعنی ان کو نیست و نابود کرنے والا ہے، مظلومین کے اختیار میں دینے والا ہے. خداوند عالم جبار ہے ظالموں کے پاس اس معنی میں. خداوند عالم جبار ہے عام مومنین کے لیے وہ اس معنی میں ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کمبود یا کمی کا احساس ہوتا ہے تو خیال یہ ہونا چاہیے کہ خدا اعظم المتجبرین ہے، خدا جبران کرنے والا ہے، خدا ہمارے حالات کے اوپر نظر رکھ کے اس کے مطابق ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. بس جبار متجبر چونکہ باب تصریف میں گیا ہے لذا بروزن متفاعل ہے، اور باب تصریف میں جانے کے بعد کلمے کا معنی شروع کرنے اور لینے کے ہیں. توسط الحجر یعنی اتخذت الحجر وسادتا، میں نے پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیا. اب اگر اس کا یہ صیغہ بنایا جائے کہ تجبرت یعنی اخذت التجبیر، میں نے ری میکنگ شروع کر دی ہے، میں نے اس کمی کی بھرپائی کرنا کا مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ متخذون اعظم التجبیرات فی موضع العفو والرحمہ، یعنی خداوند عالم دائماً اپنے بندوں کے ان تمام مسائل کو نظر میں رکھنے کے بعد خداوند عالم اس کی کمیوں کو دور کرتا ہے اور خداوند عالم اس سے متعلق تمام اشیاء پر نظر رکھتا ہے. آدم المتجبرین. بس اگر خدا اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کا ثبوت دینا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے اندر اصلاح کرتا ہے، دنیا کے اندر خوبی ایجاد کرتا ہے، انسانوں اور اپنی خلق کی آواز سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خداوند عالم دنیا اور عالم میں اپنی اور کبریائی کو اپنی جباریت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. وہ خدا کیا ہے جو آپ کے مسائل حل کر نہ سکے، وہ خدا کیا ہے جو آپ کو عیوب کو معاف نہ کر سکے. خدا کے لیے کبھی ہمیں
ہمیں خدا کو کبھی انڈر لائن نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب خدا کے لیے ہم کوئی راستہ بتائیں، خدا کے اوپر کوئی ہم پیشکش رکھے، بلکہ خدا متجبر ہے، یعنی خداوند عالم لا محالہ ہماری کمیوں کو دور کرے گا اور جبران کرے گا۔ خداوند عالم اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کو جب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو جبار یا جباریت کے لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے یہ کہ سراسر عالم ہستی میں عظمت و کبریائی پروردگار ہے، کہتے تمام عالم میں عظمت پروردگار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے انسانوں میں اور پورے عالم میں جز خوبی کچھ اور انجام نہیں دیا ہے۔ اب اگر آپ کو زمین کی ایک ایک پرت کو، ایک ایک درخت و برخت کو اٹھا کے دیکھیے تو سب کے اندر ایک میکزم ہے، ایک علمی سسٹم ہے، سب کے کچھ فوائد ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جبار مطلق نے ان تمام اشیاء میں اپنا ہنر اور اپنی رحمت کو ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بھی در واقع رحیمیت خدا کی ایک تجلی ہے۔ انتلی وَأَذِنْتَ فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، میرے پالنے والے۔ امام علیہ السلام اب یہاں سے موضوع کو اس طرح منعطف کرتے ہیں کہ تو رحم کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پالنے والے میرے پاس اگر کوئی کمی ہے، نقص ہے، تو اس کو جبران کرنے والا بھی ہے۔ تو اب یہ تین موضوعات کے بعد امام علیہ السلام نے ہم کو اس سیر و سلوک میں اس طریقے سے یہاں پہنچایا۔ اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، خدا تو نے خود مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھے پکاروں اور تجھ سے مانگوں۔ یہ دو لفظ استعمال کی گئی ہیں، ایک دعا اور ایک مسئلہ۔ دعا کیا ہے؟ دعا سوال مطلق ہے، دعا جو ہے وہ طلب مطلق ہے، یعنی خداوند عالم سے طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال طلب حاجت کا نام ہے، لہذا دعا عام ہے حاجت مانگنے اور حاجت نہ مانگنے سے۔ آپ دیکھیں دعائے جوشن کبیر میں کچھ نہیں ہے، صرف اسماء الہی ہیں۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ ہے دعا، لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جس میں انسان نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، لیکن خداوند عالم کی تمام ان صفات کا تذکرہ کر دیا جس کے زیر میں، جس کے ذیل میں انسان کو رزق و حیات و عزت و شرف، دعا اور عبادت تمام چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ بس مسئلہ سوال کے معنی خدا سے حاجت طلب کرنے کے، لیکن دعا کے معنی ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنے کے۔ بس دعا یعنی طلب، پکارنا خدا کو، کبھی بغیر مانگنے کے لیے پکار کے، کبھی صرف اور صرف خداوند عالم سے دل لگی کرنے کے لیے، لو لگانے کے لیے، گڑانے کے لیے۔ یہ جو فرمایا کہ اذنت لی فی دعائک، اس کو سورہ مبارک بقرہ کی 186 نمبر آیت میں اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں پوچھو، میرے بارے میں جانکاری حاصل کرو اور کبھی بھی مجھ سے غافل نہ ہو۔ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں کچھ پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں۔
آپ سے اس نے جیسے ہی میرے بارے میں دریافت کیا میں اس کے قریب ہوں۔ یا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، سال کے معنی طلب، کہ یا رسول اللہ ہمیں خدا بتا دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں ہمارے پروردگار کے بارے میں بتائیے، ہمیں اس کی معرفت دلائیے۔ جب بھی کسی کو میری طلب ہوتی ہے اور میرے حبیب سے طلب کرتا ہے تو میں بلا فاصلہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اجیب دعوت الداعی، اور میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا۔ اجیب دعوت الداعی یعنی ہر دعا کرنے والے کی دعا کا۔ یہاں دعا بمعنی سوال کے ہے، یہاں دعا بمعنی زحمت و استقبال کے ہے۔ فرمایا عجیب دعوت الداعی، میں اپنے بندے کی دعوت کا استقبال کرتا ہوں، اپنے بندے کی دعا کا پکار کا استقبال کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانے، یا فرمایا اذا دعانے، یہاں پہ نون وقایا تھا، وإلا یا متکلم تھی۔ اذا دعانی یعنی اذا دعاننی، جب وہ مجھے پکارے، نون حذف کر دیا اور کسرہ لگا دیا، زیر لگا دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے نون وقایا گر چکا ہے اور یا متکلم بھی گر چکی ہے۔ بس اذا دعاننی یعنی جب مجھے پکارے تو اجیب دعوت الداعی۔ بس جو امام اللہم ایقنت انکا انت ارحم الراحمین، انتا جو خاص کر کے تو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو۔ خدا اس دعا کو نہیں سنتا جس میں دوسروں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ عجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کھلم کھلا اجازت نہیں دی ہے، بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی میرے بارے میں چھان بین کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، نبی سے کچھ پوچھتا ہے، ان نبی کے جواب دینے سے پہلے میں اس کے قریب، انا اقرب من حبل الورید۔ بس یہاں کے اوپر پروردگار عالم دعا کی چھوٹ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مبارک غافر کی 60 نمبر آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ دیکھیں یہاں 3 باتوں کی طرف اشارہ۔ پہلی بات تو یہ ہے قال ربکم، قال یہاں بمعنی یہ امر ہے، یعنی امر ربکم، تمہارے پروردگار نے یہ تمہیں دستور دیا ہے، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہارے پکارنے کا استجابت کروں گا۔ یعنی خود حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اجازت دی ہے کہ انسان بارگاہ ملکوتی پروردگار میں سوال کرے۔ تو قال ربکم، تمہارے خدا نے یہ کہا ہے۔ یہاں قال بمعنی امر ہے، قال بمعنی انشاء ہے، قال بمعنی شوق رؤیت ہے کہ حضرت پروردگار عالم نے پیغمبر فرمایا اذا سألک، جب آپ سے کوئی سوال کرے تو انی فانی قریب۔ دوسرے فرماتا ہے قال ربکم، تمہارے خدا نے یہ کہا ہے کہ ادعونی تم مجھے پکارو استجب لکم۔ دیکھیں یہاں کے اوپر اس معنی میں دعوت فاستجبت یا فاستجبت، میں نے پکارا فوراً مجھے جواب مل گیا۔ ادعونی استجب، مجھے پکارو میں تمہیں استجابت کروں گا۔ کیوں؟ بس تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت بھی دیا ہے
استجابت کا بھی وعدہ دیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو دعا نے کیا دعا مانگے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حقیقت بندگی عبودیت کو درک نہیں کر سکتے، جو اپنے پروردگار کی دعوت سے غافل ہے۔ لہذا وہ انسان اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے اور بندہ خدا و خلیفہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنے پروردگار سے مانگنا نہ جانتا ہو۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تیسرا امر جو خطرناک ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر و غرور کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم کے ذخیرہ شدہ عذاب میں داخل ہوں گے۔ استکبار از عبادت، عبادت سے مراد دعا ہے۔ وہ لوگ جو دعا کرنے میں شرم کرتے ہیں، وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں کہاں حقیقت ہے کہاں واقعیت ہے، ان تمام حقائق سے انکار کرنے کے بعد وہ لوگ اس بات کی طرف اندیا دیتے کہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے، مگر کوئی سنتا ہے ہماری، اور نہ مانگے تو کیا ہوا۔ ایک سوال ہے کہ عام طور سے دعا وہ مانگے جو ضرورت مند ہے، اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ دعا کے معنی ضرورت مانگنے کے نہیں، دعا کے معنی خدا کو پکارنے کے ہیں، سوال کے معنی دعائکم اللہم انی اسألک، پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہاں سوال چونکہ مانگا جا رہا ہے، لیکن دعا مطلق ہے، پروردگار کو پکارنا، پروردگار کی قربت حاصل کرنا، توجہ پروردگار کو اپنی طرف مرکوز کر لینے کا نام دعا ہے۔ وہ لوگ جو میری دعا سے استکبار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں میں یہ بات کہوں، میں اس طرح مانگوں، یاد رکھو اس روایت کے مطابق ایسے لوگ مستکبر ہیں۔ مستکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جو مستکبر ہوتے ہیں وہ منکر خدا و رسول ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ مشرک ہیں جو دعاؤں سے بچتے ہیں، جو دعاؤں۔ لہذا فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام کان امیر المومنین دعاؤن، کان رسول اللہ دعاؤن، تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا تھے، خدا کی بارگاہ میں دعا پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں نا دوسرے مکاتب فکر کتابوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، ربنا افرغ علینا، ربنا واستکملنا واتمم لنا، ربنا واخلع علینا، اس کے علاوہ کچھ اور بولنا نہیں۔ اگر قرآن کی دو چار دعائیں نہ ہوں تو شیعوں کے علاوہ کسی مکتب کے پاس دعا پڑھنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ تھے کہ ان کے ائمہ کو دعا سے یا لگاؤ نہیں تھا، یا دعا کا سلیقہ نہیں تھا، دعا نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے استکبار کرتے ہیں، خود کو بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، مہم سمجھتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے اپنی تحقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم میں داخرین داخل کیے جائیں، یعنی تمام عذاب الہی ایک ساتھ کے لوگوں پر وارد ہونے والا ہے۔ بس تین مسئلہ ہے۔ اول تو یہ ہے کہ امر ہے، پروردگار نے اس کو قول سے یاد کیا، یہ اعتقاد و اندیا و نظریہ پروردگار یہ ہے کہ تم اپنے خدا کی بات کو پکارو۔ دوسرا یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یہ اجازت بھی ہے اور استجابت کا وعدہ بھی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو استکبار یعنی دعا نہ پڑھنا استکبار ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور ان کے ہاتھ دعاؤں کی طرف نہیں جاتے۔ انسان کو ہر لمحے میں ہاتھ آسمان کی جانب، خدایا 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 خدایا، کسی بھی لمحے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی سوچتا ہے کہ دعا پڑھ کے ہمیں کیا مانگنا ہے، مانگیں، کیا خدا نہیں جانتا ہماری حاجات؟ جانتا ہے، لیکن خدا یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم واقعا خدا کو خدائی کا درجہ دیتے بھی ہو یا نہیں، تمہیں اس سے عشق ہے یا نہیں ہے، تم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ خالی خدا مانگنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دعا مطلق طلب ہے۔ یہ مطلق طلب
پکارنا ممکن ہے شامل حاجت ہو یا شامل راز و نیاز ہو یا شامل عبودیت و بندگی ہو۔ دعا کے شعبوں میں سے سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کفا بھی عزن، میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ تو میرا خدا ہے۔ یا کہیں کے اوپر ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو مجھے پکارو میں جواب دوں گا، اور جو لوگ دعاؤں سے استکبار کرتے ہیں، دعاؤں سے گریز و پرہیز کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے کہ خدا سے راز و نیاز کرنا سیکھو، خدا کی بارگاہ میں آؤ، الہی انا اقل الاقلین اضل الاضلین، الہی انا عبدک عبد رحمتین۔ بس حقیقت مسئلہ یہ ہے دوستو عزیزو کہ دعا سے پرہیز نہیں کرنا، ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے قبول ہوگی نہیں ہوگی، میری کیوں قبول ہوگی، مگر خداوند عالم نے صرف یہ کہا ہے کہ میں انبیاء کی سنوں گا۔ کیا خدا نے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں اولیاء اور ائمہ کی سنوں گا؟ نہیں۔ یا من لا یلحح الحاح الملحدین، یا من لا یزعجہ سوال عن سوال، قال عن قال، مقال عن مقال، اے وہ کہ جس کو ایک سوال دوسرے سوال کے سننے سے غافل نہیں کرتا، اے وہ جو کسی کو دینے کے بعد دوسرے کو دینے میں نہیں جھجکتا، جس کا خزانہ کم نہیں ہوتا ہے۔ سارے مالکین اس بات پہ سختی کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ مالک اس بات پہ سختی کرتا ہے کہ مانگتے کیوں نہیں ہو، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ، مجھ سے کہو۔ دعا کا جو متراقی طریقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں دعائے جوشن میں حضرت جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے کے آئے، اس دعا کو اول و آخر پڑھ کے دیکھیے۔ یا رب البیت العقیق، یا رب الحل والحرام، یا رب الذل والاحترام، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صرف یا رب صرف صفات الہی۔ تو یہ دعا ہے، اسی لیے اس کو دعا کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں خدا کو پکارا جا رہا ہے۔ لا تدعو مع اللہ، خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی جب کہو یا رب تو اس یا رب کے اندر صرف خدا کا تصور ہو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں یعنی گریز کرتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ بس جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے۔ ماہ دعا ہے، ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ دعواتکم مستجابہ، یا دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے۔ اور تو نے بلایا ہے، کہتے ہیں نا کہ اذا دعوتنی فلماذا تنہر فانت الذی دعوتنی فمنعک لماذا وانت الذی عقلتنی فعقابک لماذا۔ پالنے والے جب تو نے بلایا تب میں آ گیا، میں تیری لیاقت کے حساب سے آیا ہوں، اپنی اوقات و حیثیت کے حساب سے تیری بارگاہ میں نہیں آیا۔ یا من لا یغلق ابوابہ عن السائلین، سوال کرنے والوں سے دروازہ بند نہیں کرتا، تو میں تو پکارنے آیا ہوں تجھے۔ تو نے خود کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من روح اللہ، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کی رحمت سے مایوس قنوط مت کرو، مایوس مت ہو۔ ان رحمتی قریب من عبادی، میری رحمت میرے بندوں سے قریب ہے۔ کبھی عبدی دعانی فکیف لا اجب،
عبدی سألنی فکیف اردہ، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو نے کہا اما السائل فلا تنہر، اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، نہ تنہا کہ نہ دو، جھڑکو بھی نہیں۔ پالنے والے انا السائل علی بابک والقائر بحلقت بابک، خدا ماہ مبارک رمضان میں تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، تو نے اجازت بھی دی ہے، وَأَذَنْتَ إِلَىٰ دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، تو نے اذن دیا ہے کہ مانگو اور ہم کو پکارو۔ اس کے بعد تو نے ہم سے کہا ادعونی استجب لکم، اس کے بعد کہا اذا سالک انی فانی قریب، اگر پوچھو گے ہم سے تو ہم قریب ہیں۔ اب اتنے وعدوں کے بعد اگر تیرے در پہ آ کے ہم کھڑے ہو جائے اور تو ہمیں بھگا دے تو یہ تیرے کرم کا مسئلہ ہے، ہمارے فقر اور ہماری بدبختی اور ذلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا کون کہتا ہے دعا کو؟ وہ دعا، ہاتھ اگر آسمان کی جانب بلند ہو جائے تو خدا اس ہاتھ کو لوٹاتا نہیں ہے۔ عقل یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ممکن ہے دعا حاجت پوری نہ ہو لیکن مستکبرین کی لسٹ سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ من رفع یدہ الی السماء دعاء، جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ممکن ہے دعا کسی مصلحت سے قبول نہ ہو یا کسی گناہ کی بنیاد پر، لیکن معذبین کی لسٹ سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ عذاب ہونے والوں کے نام سے، کے نام کے درمیان سے اس کا نام، کہ اب یہ مستکبر نہ رہا، اب یہ منحرف نہ رہا، اب یہ پروردگار کی بارگاہ سے دور بھاگنے والا نہیں رہا، گنہگار صحیح لیکن بندوں کے لسٹ میں تو کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ دعا ایک ایسا باب ہے کہ جس کو انکا فتحت بابا لعبادک، تو نے اپنے بندوں کے لیے خاص باب کھولا ہے، جس وسمیتہ توبہ، جس کا نام ہے کانٹیکٹ، جس کا نام ہے رجوع۔ پالنے والے اس در رجوع، اس در کانٹیکٹ پہ ہم آ کے کھڑے ہیں اور تو نے چار وعدے کیے ہیں کیسے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام دعائے مبارک سحر ابی حمزہ سمالی میں فرماتے الہی ان ہرتنی ببابک فبأی باب اقرا، اگر تو نے بھی ہمیں جھڑک کے اپنے دروازے سے ہٹا دیا تو ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سیدی کلما اخرستنی ذنبی، میرے گناہ، میرے کرتوت مجھے گونگا کرتے ہیں اور تیری رحمت مجھے بولنے والوں میں قرار دیتی ہے۔ لہذا اے میرے مالک، تو نے اس مہینے میں بلکہ پوری زندگی میں لیکن خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں تو نے اذنت لدعائک و مسئلتک، تو نے اذن دیا ہے دعا اور مسئلت کے لیے۔ سامعین، ناظرین، کچھ گھنٹے، کچھ وقت اپنے خدا سے ارتباط کے لیے قرار دیجئے، راز و نیاز کی صفیں بچھائیے، 2 رکعت نماز وضو کر کے کسی وقت اندھیرے میں، تاریکی میں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے، اپنے دل کی بات کیجئے، خدا ابھی تک میں تیری بارگاہ میں نہیں آیا تھا، اب تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، خدا مجھے گناہوں کا اعتراف ہے، انا الذی ظلمت وانا الذی عصیت وانا الذی نسیت انا الذی کذبت وانا الذی، پالنے والے میں نے گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، پالنے والے میں نے خیانت کی، پالنے والے میں نے حرام حلال انجام دیا، پالنے والے میں نے تجھے ناراض کیا، پالنے والے یہ سب اپنی جگہ، لیکن پالنے والے انا عبدک الضعیف الذلیل ادع الی عبدک، پالنے والے اب تو میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو لوٹا۔ روایتوں میں ہے کہ من قام الی مصلی وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وَيَخْرُجُ، اور اس کی آنکھوں سے عَلَى قَدْرِ جَنْحِ الْبَعُودَةِ، مکھی یا مچھر کی پروں کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، آواز آتی ہے عبدی اقلتک، جا میرے بندے میں نے سب مٹا دیا ہے۔ بدقسمت وہ ہے الشقی من حرم من غفران اللہ
فی هذا الشہر، اس مہینے میں اگر انسان بخشش حاصل نہ کر سکے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ معصومین کی یہ درسگاہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَذِنْتَ، تو نے اجازت دی ہے، فی دعائک و مسئلتک، کہ تجھ سے پکاروں بھی اور تجھ سے مانگوں بھی۔ پس دعا بمعنی مطلق سوال ہے، مطلق طلب ہے، خدا کو پکارنے کے معنی میں ہے، اور سوال کے معنی حاجت کہنے کے ہے۔ در واقع سوال مقصد دعا ہے، لہذا دعا اس ثنا کو بھی کہتے ہیں جو پروردگار کے لیے کی جاتی ہے۔ اس سے استنباط کیا جائے گا، اجتہاد کیا جائے گا کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا الہی ہونی چاہیے، تاکہ پہلے دعا وہ ہو جائے، اس کے بعد سوال کی لسٹ شروع ہو، تاکہ فرشتے یہ نہ کہیں الہی سألکا وما مدحکا وما حمدکا، پالنے والے اس نے مانگا ضرور لیکن تیری حمد و ثنا نہ کی۔ مانگنے میں یہ کاذب ہے، صادق ہے، اور دعا میں کاذب ہے، لیکن اگر آپ نے حمد و ثنا کی، انہ صادق فی حمدہ فیکون صادقا فی سوالہ۔ خدایا ہمیں اپنے سے لو لگانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اس مہینے سے جیسے جیسے ہمیں باہر نکال، ہمارے گناہوں کو ہمارے وجود سے منسلخ فرما، اور قلب مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما۔ پالنے والے دعا کرنے کی، اپنے سے لو لگانے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔